یقین کریں. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے. مرزا جی نے جس روایت کی طرف اشارہ کیا ہے یہ میں نے وہ روایت اس میں نکال رکھی ہے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. کتاب فضائل الصحابہ حدیث نمبر 6056 ہے. سنو ذرا بات کو, بہت غور سے سنو بات کو. مرزا جی کہتے ہیں کہ ان سے اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا وصی کسی کو بنا کے جاتے ہیں پولیٹیکلی کس کو بناتے؟ سنو ذرا بات کو. یہ میں روایت پڑھ رہا ہوں, عربی پڑھوں گا ترجمہ بتاؤں گا. سنو ذرا بات کو. ابن ابی ملیکہ سمعت عائشہ وسئلت من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستخلفا لو استخلفہ قالت ابو بکر ابو بکر. یار اللہ کی قسم اتنا دھوکے باز ہے یہ مرزا, ایسی دھوکے بازیاں کرتا ہے, ایسا یعنی کہ ڈنڈیاں مارتا ہے روایت کے ترجموں میں جس کو کہتے نہیں. دیکھو سوال کرنے والا کہہ رہا وہ سوئلت پوچھی گئی کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالی. من کانا کون تھا رسول اللہ, من کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستخلفا کون تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد خلیفہ بنا رہے تھے. وصی نہیں, وصی کا لفظ نہیں ہے, کہہ خلیفہ کا لفظ ہے مستخلفا. اس کی عیاری دیکھو اس آدمی کی پہلے, اس کے بعد دیکھو لو استخلفہ تاکہ اسے خلیفہ بنا جائے. پولیٹیکلی کس لفظ کا ترجمہ ہے مرزا جی؟ کیا عیار آدمی ہے آپ ترجمہ کرتے ہوئے اس میں اپنے الفاظ ڈالتے ہو. انہوں نے سوال کیا کہ من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستخلفا لو استخلفہ کون تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ بنا کے گئے کہ اس کے بعد اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خلیفہ بنایا جاتا؟ قالت ابو بکر. یار مرزا جی کہتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا وصی کسی کو بنا کے جاتے پولیٹیکلی کس کو بناتے؟ انہوں نے کہا میرا خیال ہے ابو بکر کو بناتے. میرا خیال ہے. مرزا جی کے مقلدین سے ہمارا نواں سوال, مرزا جی کو پکڑو, مرزا جی کو کہو مرزا جی مائکروسکوپ لگاؤ, اس حدیث میں سے ہمیں وہ عربی لفظ نکال کے دکھاؤ جس کے معنی آپ نے یہ کیے ہیں میرا خیال ہے کہ. یہ لفظ نکالو. اسی سے تو آپ نے یہ عمارت کھڑی کی ہے نا, جبکہ روایت میں تو یہ الفاظ ہیں انہوں نے باقاعدہ انہوں نے کہا قالت ابو بکر, کہا کہ ابو بکر کو, انہوں نے تو یہ کہا ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا میرا خیال ہے ابو بکر کو, یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا ابو بکر کو. فقیل لہا ثم من بعد ابی بکر, پوچھا گیا ابو بکر کے بعد کس کو؟ قالت عمر, انہوں نے کہا عمر کو. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں آگے مرزا جی کہتے ہیں پوچھا اس کے بعد کہا کہ عمر کو, میرا خیال ہے ڈالا مرزا جی نے. کیوں عمر پہ, عائشہ نے عمر پہ میرا خیال ہے نہیں بولا, وہاں یقین تھا. ہاں سنو ذرا بات کو. پھر وہ پوچھا اس کے بعد تو کہا کہ ابو بیدہ بن جرہ کو. یہاں بھی عائشہ یہ نہیں کہہ رہی میرا خیال, اور یہی ہے روایت میں بھی کہ پوچھا گیا ثم قیل لها من بعد عمر قالت ابو بیدہ بن جرہ ثم انتهت الى هذا, اس کے بعد عائشہ خاموش ہو گئی. کچھ بات آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ روایت میں الفاظ نہیں میرے خیال میں. تو یہی تو وجہ ہے مرزا جا کے کہتی ہیں, اما عائشہ خود کہہ رہی ہے, ورنہ وہ کہتی ہیں میرے باپ کو بنا کر گئے, یہی تو کہا انہوں نے, نام ابو بکر لیا, میرے باپ نے کہا. اچھا کہتے ہیں ٹھیک ہے. اس طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4460 نمبر. اما عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری گود میں ہوئی ہے, آپ نے کسی کے لیے خلافت کی کوئی وصیت نہیں کی ہے. میرے بھائی مرزا جی کی ایک اور عیاری دیکھ لو, ایک اور مکاری دیکھ لو, ترجمے میں ڈنڈی دیکھ لو, تحریف دیکھ لو. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری. مرزا جی نے 4460 نمبر جو حدیث دیکھنے کے لیے کہا ہے, ہم نے 4460 نکالی حدیث. آپ دیکھیں میں عربی عبارت پڑھوں گا ترجمہ کروں گا, عربی عبارت پڑھوں گا ترجمہ کروں گا تاکہ کوئی ابہام نہ رہے. انل اسود کالا ذکر عند عائشہ تھا, اسود سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ذکر کیا گیا عائشہ کے پاس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصى الی علی, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے لیے وصیت کی تھی؟ بھائی میرے
سنو ذرا بات کو. فقالت من قالہ، کون کہتا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کون کہتا ہے؟ لقد رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم وانی لمسندته الى صدری، میں نے خود دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت میں کہ آپ کا سر میرے سینے پہ تھا. فدعا بالتست، تو آپ نے تشت منگوایا، جو ہماری اردو میں جس کو ہم تشت کہتے ہیں، آپ نے تشت منگوایا. فنحنسا، آپ اس کی طرف جھکے. ومات، اور آپ کا انتقال ہو گیا. فما شعرت فکیف اوصى الى علی، اس وقت مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہوا، اس وقت مجھے ایسی کوئی بات نہیں معلوم ہوئی. فکیف اوصى الى علی، تو کیسے وہ علی کے لیے وصیت کریں گے؟ کیا دھوکے باز آدمی ہے یہ. آپ اندازہ کریں کہ کہتا ہے کہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4460 صحیح بخاری میں روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری گود میں ہوئی ہے. آپ نے کسی کے لیے خلافت کی کوئی وصیت نہیں کی، کسی کے لیے نہیں. ڈائریکٹ ذکر ہے علی کا. صحیح مسلم کی روایت میں ڈائریکٹ ذکر ہے ابو بکر کا. بھائی میرے، آپ اندازہ تو کرو کہ یہ اہل سنت کے دلائل کو کیسے توڑ مروڑ کے پیش کر رہا ہے، اور مکاری کر رہا ہے کہ میں اہل سنت کے دلائل دے رہا ہوں، میں اہل سنت کا مقدمہ بیان کر رہا ہوں. اب بھائی ابو بکر کا تو نام لے کے آپ نے کہا ہے کہ اگر آپ کسی کو خلیفہ بناتے ہیں ابو بکر کو بناتے ہیں، اور علی کے لیے جب کہا گیا کہ علی کو وصی مقرر کیا گیا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کون کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال میری گود کے اندر تو آپ نے سر رکھا ہوا تھا جب آپ کا انتقال ہوا ہے، آپ نے تو علی کے لیے کوئی وصیت نہیں کی. مرزا جی کیسے پی گئے علی کے نام؟ یہ ہے ان کی رافضیت.